ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. میرے قابل قدر عزیزوں اور معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج ذوالحجہ کے مہینے کی 25 تاریخ ہے. اگر ہمارے علم میں نہیں تھا تو یہ فکر کی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کو اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہوگی یا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. مسلمان کو اور اس کو اسلامی تاریخ معلوم نہ ہو یہ اس کے شان کے خلاف ہے. بہرحال آج 25 تاریخ ہے اور یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے اور ہوگا، نہیں ہے تو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے. یہ 12واں مہینہ ہے. 4 یا 5 دن کے بعد یہ اسلامی سال اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے. 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ اگر اس مہینے کی ہوئی تو 4 یا 5 دن کے بعد یہ اسلامی سال مکمل ہو جائے گا اور پھر 1445 ہجری انشاءاللہ یکم محرم الحرام سے شروع ہو جائے گا. میں اس کو بہت ہی اچھا سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ بہتر ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ شروع ہو رہی ہے، اسلامی مہینہ ہے. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، نہ جانے کیا کیا بلائیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو ان میں لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. ورنہ اس میں بھی بہت ساری خرافات ہونے لگتی جیسا کہ اسلامی انگریزی سال کے اختتام پر ہوا کرتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے پروگرام بنتے ہیں اور پھر وہ لائٹیں اور پھر فائرنگیں اور نہ جانے کیا ہیپی نیو ایئر، کیا کیا خرافات جو اپنی طرف سے مسلمانوں نے انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنا رکھی ہے، جو گناہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. الحمدللہ اچھا ہے کہ لوگوں کو اس کا زیادہ شعور نہیں ہے اور اسلامی سال کے ساتھ کا مطلب یہ زیادتی نہیں ہوتی. پتہ ہی نہیں لگتا کب شروع ہوا کب ختم ہوا کیا ہوا، اس کے سب لوگوں کو تاریخ ہی معلوم نہیں ہوتی. مہینے کا پتہ نہیں لگتا، بس رمضان کا پتہ لگتا ہے، یہ بقرعید کا پتہ لگتا ہے، باقی درمیان میں چلو محرم کا تھوڑا بہت یہ جو بھی تھوڑا ہلّا گلا ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی لوگوں کی تھوڑی توجہ ہو جاتی ہے، ورنہ عام حالات میں باقی مہینوں کا پتہ نہیں. اب 4-5 دن باقی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کے نیا سال شروع ہو رہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اس نے اللہ پاک نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی وقت مہینوں کی تعداد 12 بنا دی. اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ مہینوں کی تعداد یوم خلق السماوات والارض
جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا تھا اسی دن یہ 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ محرم الحرام سے جس کی ابتدا ہوتی ہے ذوالحجہ پر ختم ہوتی ہے، یہ اس وقت سے اللہ جل شانہ اسی آیت میں بھی ارشاد فرمائے ان میں 4 مہینے محترم ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 کی تعداد میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں کی تشریح سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ایک ذرا ہٹ کر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے تو ترتیب سے ہیں جن کو قرآن کریم نے محترم کہا، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ جو اسلامی تاریخ کے مہینوں کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر، یہ 4 مہینے ہیں جن کو قرآن کریم نے کہا کہ محترم ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ تو گزر چکے ہیں، محرم الحرام اب ہمارے سامنے آنے کو ہے۔ اس موقع پر ان کو دراصل اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے اندر، اس مہینے کے اندر جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو کہ 4 یا 5 دن کے بعد شروع ہونے کو ہے، اس کے اندر بہت ساری ناجائز باتیں، خرافات، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں جن کا شریعت سے، دین سے، حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں۔ بقیہ مہینوں کے اندر یہ خرافات نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ محرم الحرام کی ابتدا میں 2 وجوہات سے ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال کو یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اس لگے لوگوں میں ابھی میں عرض کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ اس مہینے کے اندر بہت ساری خرافات، نئی نئی چیزیں ہمارے یہاں پتہ نہیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں جو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنا لی ہیں۔ تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں، جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ان کو ہم اپنا لیں، اور جو ناجائز باتیں، غلط باتیں، جو خرافات ہیں جن کا دین سے، شریعت سے تعلق نہیں ہے، ان سے ہم بچ جائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بچا لیں۔ تو یہ مقصد ہے۔ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ ایک فرض کفایہ ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس کو۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ اور واجب سے بڑھ کر ہے، اس کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے، فرض ہے فرض۔ لیکن علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر چند ایک مسلمان اس پر عمل کر لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ سب ہر مسلمان جانتا ہے، چند لوگوں نے بھی، محلے والوں نے میت کی نماز جنازہ پڑھ لی تو بقیہ محلے والوں سے وہ گناہ ثابت ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا سارے گنہگار۔ یہی ہے فرض کفایہ کا حکم، یہی اسلامی تاریخ کے اندر بھی یہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چند مسلمان اس فریضے کو ادا کر لیں یا کر رہے ہوں اور باقی جان بوجھ کر اس کو ادا نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کر سکتے کرنا چاہیے اس کے اوپر عمل، جیسے اسلامی تاریخ ہے۔ الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہ ہمارے مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ نے اس فریضے کو مسلمانوں کی طرف سے ادا کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر پورا سسٹم، پورا نظام، الف سے لے کر، ابتدا سے لے کر، یعنی داخلوں کے ایڈمیشن سے لے کر سال کے اختتام تک پورے کا پورا نظام اسلامی تاریخ پر چلتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گرمی میں آ رہا ہے یا سردیوں میں آ رہا ہے۔ رمضان میں چھٹی ہوگی ہمارے، شعبان رمضان 2 مہینے ہمارے متعین ہیں، گرمی سردی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انگریزوں کے ہاتھوں گرمیوں میں چھٹی ہوتی ہے یا سردیوں میں چھٹی ہوتی ہے، بس وہ متعین ہے، ہم جون جولائی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں اسکولوں میں، سردیوں کے اندر بھی ایسے متعین ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ ان اسلامی مہینوں کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور اسی کے مطابق اپنا نظم ترتیب دے کر اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا کچھ مدارس جو ہے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں باقی مسلمانوں کی طرف سے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے سرکاری دفاتر کے اندر، نیم سرکاری دفاتر کے اندر یا پرائیویٹ اداروں کے اندر کہیں بھی اسلامی تاریخ کا خانہ ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی بھی جگہ پر نہیں، سب چیزیں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ بالکل اسی ترتیب سے ہمارا پورا نظم مدرسوں کے اندر بھی سارا، پھر شریعت کے بہت سارے احکام
وہ سب کے سب اسی پر اسلامی نظام پر مرتب ہے، اسلامی تاریخ پر ان کا مدار ہے، انگریزی تاریخ سے تعلق ہے۔ رمضان المبارک کو دیکھ لیجیے کہ نہیں بھائی اب تو رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے، اس سال رمضان دسمبر میں آئے گا، ایسی کوئی کہانی نہیں چلے گی۔ رمضان کا مہینہ اپنی ترتیب سے آئے گا، گرمی سردی گئی ایک طرف۔ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جائے گی، چاہے گرمی اور سردی اب اس سے بحث نہیں۔ حج 9 ذوالحجہ کو ہوگا، ان کے عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کو ہوگا، بس اس سے بحث نہیں ہے ہماری کہ وہ گرمی ہے سردی ہے، چل رہا ہے زمانے سے کیا جب سے پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسی کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے۔ سوچنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ جب ہمارے شرعی احکام سارے وہ اسلامی نظام اسلامی تاریخ کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر ہم انگریزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ہاں اس انگریزی تاریخ کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام اور ممنوع نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو آپ سر کا تاج بنائیں، انگریزی تاریخ کو اس کے نیچے لکھے، کوئی غلط نہیں، لیکن 100% انگریزی کو رواج دینا، اسی کے مطابق اپنے سارے نظام اور معاملات کو مرتب کرنا، یہ مسلمان ممالک کے اندر مسلم اور مسلمانوں کے لیے مناسب ہے۔ آپ انگریزی تاریخ کو اسلامی تاریخ کو اوپر لکھے نیچے وہ بھی کرتے ہیں، یاد دہانی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے دین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرمی سردی سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن اسلامی نظام کے اندر یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر الحمدللہ رواج اور دفتروں کے اندر سرکار کے اندر ہر چیز کے اندر اسلامی نظام چل رہا ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے نیچے بھی نہیں ہوگے جو بھی لکھ کرتے ہیں تو یہ ہے۔ تو بہرحال اس فرض کفایہ کو ادا کرنے والے وہ ان لوگوں سے جو اس فرض کفایہ کو ادا نہیں کرتے بہتر ہے، اولا ہے اور پسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ بہرحال فرض کفایہ کو ادا کرنے والے اس لیے وہ اچھے ہیں۔ اب جنہوں نے نماز جنازہ پڑھ لی وہ ان لوگوں سے بہتر رہے، فائدے میں رہے، نفع کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے اچھے جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اتنا تو فرق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقام اور مرتبہ ایسے ملے گا جو اسلامی نظام کو رواج دے رہا ہے، اسلامی تاریخ کا استعمال کر رہا ہے، وہ ان لوگوں سے آگے ہوں گے جو اس کو استعمال نہیں کرتے، اگرچہ گناہ نہ ہو، اگرچہ سزا نہ ملے، اگرچہ ان کو کوئی اور تکلیف نہ ہو، لیکن یہ کیا جو یہ کم نقصان ہے کیا، وہ تو آگے ہوائی جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ استعمال کر رہے ہیں وہ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، اور جو نہیں استعمال کر رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں، کتنا فرق ہے؟ 4000 کا سفر طے کرنا ہے اور حکم دے دیا جائے کہ چلو بھائی باقی پیدل جاؤ، کتنے دن لگ جائیں گے، نہ جانے راستے میں انتقال ہو جو تکلیف ہوگی وہ الگ، تو فائدہ تو ہے یار اس کو رواج دینا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم بنائے ہیں، ان محترم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ جل شانہ کی ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، یاد الہی کو اپنا شعار بنائیں، اللہ جل شانہ کے احکام پر عمل کرنے کو عام دنوں کے اندر بھی ان دنوں میں خاص طور پر اہمیت دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی فکر کریں۔ اسی طرح گناہوں سے بے حد بچنے کا بھی، چونکہ ثواب اس میں زیادہ ہوگا عمل کرنے کا، تو گناہ کا بھی یہی معاملہ کہ گناہ بھی سنگین ہوگا اگر کریں گے ان دنوں کے اندر خاص طور پر، ان محترم مہینوں کے اندر خاص طور پر۔ اور ان مہینوں کا احترام حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی 12 مہینے بنا دیے تھے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بن چکا تھا، اسی زمانے سے چلا آ رہا۔ پہلی شریعتوں کے اندر یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کے شریعت کے اندر یہ 4 مہینے محترم تھے، اور ان کے احترام کی 2 باتیں ہیں۔ حضور کے زمانے میں آ کر ان میں سے ایک بات تو ختم ہو گئی، دوسری ابھی بھی باقی ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان 4 مہینوں کے اندر دیگر امتوں میں قتال کرنا، کافروں سے لڑائی کرنا، جہاد کرنا ان 4 مہینوں میں بھی محترم تھا، منع تھا۔ کیوں منع تھا؟ ان کے احترام کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے اندازہ لگائیے ان مہینوں کا احترام کس قدر تھا پہلی امتوں میں، کہ اسلام میں جہاد جو سر اور چوٹی کا انتہائی اعلیٰ مقام رکھتا ہے وہ بھی 4 مہینوں میں بند کروا دیا اللہ پاک۔ نہیں وہ ان 4 مہینوں کے احترام کا تقاضا یہ کہ اب آپس میں تم اپنی عبادت الہی کے اندر لگ جاؤ، یہ چھوڑ دو، بند کر دو لڑائی 4 مہینے، اور باقی اس کے اندر احترام کرنا، ان کا اس میں عبادت کرنا، اس پر اجر و ثواب کا ہونا، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ اب امت محمدیہ کے اندر ان 4 مہینوں میں یہ والا حکم ختم ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ لڑائی جو پہلی امتوں میں منع تھی وہ اس امت کے لیے منع نہیں۔ اب اگر کافر چڑھائی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے ذوالحجہ کا ہو، چاہے ذوالقعدہ کا ہو، چاہے رجب کا ہو، ان کے ساتھ لڑائی ہو، جہاد ہوگا، منع نہیں۔
لیکن ان کا احترام وہ ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے. حضور کی شریعت کے اندر بھی ان کے اوپر عمل کرنا اور اس مہینے کے احترام کے ساتھ اور معزز اور مکرم سمجھتے ہوئے ان کے اندر زیادہ سے زیادہ الہی اور عبادت اور نیکیوں کی طرف متوجہ رہنا اور گناہوں سے بے حد بچنا ابھی بھی برقرار ہے. لہٰذا اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے اور بنانے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے. 10 محرم الحرام کی چونکہ آئندہ جب جمعہ آئے گا تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہے کہ تاکہ ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. رمضان محرم الحرام شروع ہونے کو ہے. 10 محرم الحرام کی ایک الگ سے فضیلت ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور ارشادات فرمائے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم کر دیں گے کیونکہ محرم پھر اس کے بعد والے جمعہ کو ہے. یہ جو اسلامی مہینہ اسلامی سال ابھی ختم ہونے پر ہے اور پھر اس کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہوگا تو اس کے اندر اور پھر یہ محرم الحرام کے مہینے سے اس کی ابتدا ہو جائے گی. اب ہمارے معاشرے کے اندر محرم الحرام کے مہینے کو 4 مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. محرم الحرام کو خاص طور پر اس میں شادی بیاہ پر، تقریبات پر، سارے دن جو بھی پروگرام ہو سب ختم. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں کس کی وجہ، پتہ نہیں کہاں سے بنا لیے، کچھ بھی نہیں. شادی بھی آپ دیکھ لیجیے، آپ بیچارے شادی ہال والے وہ مہینے میں یتیم مسکین بن کے رہیں گے بیچارے، کوئی بیٹھے رہے کچھ بھی. اسی طرح سے ذوالقعدہ کا مہینہ جو گزرا ہے، خالی کا مہینہ کہہ کر اس کو بھی بند کر رکھا ہے، اس کے اندر بھی شادی بیاہ بند. جیسے ذوالحجہ شروع ہوگا فوراً دوبارہ پھر شادی بیاہ، وہی عید کا گوشت، بقرہ قربانی کا گوشت ولیمے میں چلائیں گے. اس سے پہلے بھی چل رہا. اب جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوگا پھر دوبارہ شادی بیاہ. یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی خرابات ہیں جن کا میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے. محرم کا مہینہ بھی ویسے کوئی شریعت کا حکم اس کے اندر منع نہیں ہے، سب کام کرنے ہیں. ایک گروہ ایک قوم کی وجہ سے جو لوگ اس کو محترم سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کے آئے ہیں ان کی باتوں کے اندر آ کر ہم نے بھی اپنی طرف سے ان چیزوں کو بنا لیا. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کچھ نہیں فرمایا. شادی بیاہ کرے گا محرم کے مہینے میں. محرم الحرام، حرام کا مطلب حرام ہونا نہیں ہے، منحوس ہونا نہیں ہے. حرام کا مطلب ہے محترم. عربی لفظ کے اندر عربی لغت اٹھائیں، عربی ڈکشنری اٹھائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ حرام کا کیا مطلب ہے. احترام والا مہینہ، احترام والا مہینہ، اس کا احترام کرے. اس کے اندر تو نیک کام کرنے چاہیے، نکاح کرنے نیک کام کرنا چاہیے. شادی بیاہ کے موقع پر اسی طرح دیگر تقریبات، نیک محفلیں، مجلسیں، بیانات، اس طرح کی چیزیں سب محترم ہیں. لہٰذا اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. کوئی اس کے اندر حرام نہیں ہے. شادی بیاہ اس کے اندر مقرر کریں تاکہ یہ جو خراب بات اور یہ باتیں پھیلی گئی ہمارے یہاں ان سے بھی نجات ہو اور ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کی توفیق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.